بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المجد والعلا مالک الحب والنوا خالق الارض والسماء قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد تکریم و صد احتشام، عزتوں عظمتوں اور رفعتوں کے لائق، مسند صدارت پر جلوہ افروز، ہم سب کی محبتوں کا مرکز و محور، آفتاب طریقت و حقیقت، مہداب رشد و ہدایت، شم بزم عارفاں، حضرت علامہ مولانا پیر خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ جمی احباب بخوب اس بات سے آگاہ اور آشنا ہیں کہ آج کا یہ عرس مبارک ترجمان حقیقت و آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، پروردہ آغوش ولایت، خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں حضرت پیر عمر صاحب بیر بلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس مبارک میں ہم سب لوگ شریک ہیں۔ میں بہت مختصر وقت کے اندر چند لمحات میں اپنی حاضری کو پیش کر کے اپنی بات کو نقطہ اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جس عنوان کے اوپر آج کی اس بابرکت محفل میں لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ نسبت کے حوالے سے ہے کہ نسبت اولیاء یہ کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ یوں تو اس پر سیر حاصل گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی نزاکتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت مختصر وقت کے اندر چند ایک گزارشات احادیث رسول کی روشنی میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اپنی گفتگو کو بلا تمہید خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یوں تو جا بجا مقامات پر اہل اللہ کا تذکرہ کیا اور ان کے ساتھ نسبت کو بھی بیان فرمایا۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، کل قیامت کا جب دن ہوگا، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا سخت اور کتنا مشکل دن ہے۔ یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کے متعلق رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کے متعلق رب کائنات اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ قیامت کے دن سب تعلق رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے سے نگاہیں چراتا ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ لیکن تھوڑی سی توجہ، وقت پر میری توجہ ہے، آپ کی توجہ میری جانب رہنی چاہیے۔ میں 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ کا طالب رہوں گا۔ قیامت کے دن جب سارے رشتے، سارے تعلق، سارے ناطے ٹوٹ جائیں گے تو ایک تعلق قیامت کے دن بھی باقی اور جاری رہے گا،
وہ تعلق کون سا ہے؟ تو رب کائنات کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا قیامت کے دن تو سب دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، کوئی پہچانتا نہ ہوگا۔ ماں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کرتی ہوگی، باپ اپنی اولاد کے ساتھ نگاہیں ملانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر رب کائنات اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن سب دشمن ہوں گے، لیکن ایک تعلق، ایک ناتا اور ایک رشتہ باقی اور جاری رہ جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا الا المتقین، فرمایا وہ پرہیزگاروں کی نسبت کا رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی رب جاری۔ صاحبان ذی وقار اسی پر رکی اور حدیث رسول کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کا احاطہ کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب رب کائنات کا میدان حشر سج جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ممبر میدان حشر کے اندر بچھائے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ان ممبروں کی کیفیت، ان کی حیت کو بیان کیا۔ ان کی کیفیت یہ ہوگی وَإِنَّ مَنَابِرَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّ تَحْتَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ نُورٌ لَعَلَى نُورٍ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان نور کے ممبروں کی کیفیت کا حال یہ ہوگا کہ ان نور کے سانچوں میں ڈلے ہوئے ممبر، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے اوپر بھی نور ہوگا، ان کے نیچے بھی نور ہوگا۔ وہ ہر سمت نور کے سانچے میں ڈلے ہوئے وہ رب کی جناب سے ممبر بچھائے جائیں گے، اور ان ممبروں کے اوپر ہر کوئی اپنے اپنے حسب حال اور حسب مقام قیامت کے دن بیٹھ جائے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ سارے نبی، سارے رسول اپنے حفظ مراتب، اپنے اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ پھر میرے آقا کہتے ہیں حتی یبقى منبری وانا لا اجلس علیہ وانا قائم بین یدی ربی منتصبا ویقول اللہ تبارک وتعالی یا محمد ما ترید ان اثن بعمتک۔ میرے آقا کہتے ہیں قیامت کے دن سب اپنی ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا میں محمد نہیں بیٹھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر رب کائنات مجھے اٹھائے گا اور مجھے پکارے گا اور ارشاد فرمائے گا اے محبوب آپ مانگیے کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے آقا کہتے ہیں میں رب کی جناب میں عرض کروں گا مولا تو جان اور تیرے لوگ جانے، مولا تو جان اور تیرے نبی جانے، میں تو صرف تیری بارگاہ میں اتنی التجا لے کر آیا ہوں کہ مولا میری امت کی بخشش عطا فرما کے ان کو جنت کا راہی بنا دے۔ صاحبان ذی وقار یہیں پر رکیے، میں نسبت آپ کی خدمت عالیہ کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نہ تو نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے۔ رب کائنات اپنی جناب سے ان کو بھی نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا۔ میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ تمہیں بتاؤں کہ وہ نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھنے والے لوگ کون ہوں گے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ بیان کیجئے وہ کون ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے، یہ میری امت کے اولیاء کاملین ہوں گے۔ رب کائنات قیامت کے دن میدان حشر کے اندر ان کو بھی اپنے نور کے ممبروں کے اوپر فائد فرمائے۔ شاید کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ منتقل نہیں کر سکا، میں توجہ چاہوں گا صاحبان ذی وقار بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ میرے آقا یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہوں گے وہ نہ رسول ہوں گے، وہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ یا یوں کہیے کہ قیامت کے دن رب کائنات کے محبوب سے جب پوچھا جائے گا اے محبوب، اے آمینہ کے لال، اے تاجدار کائنات، آپ یہ تو بتائیے وہ نور کے ممبر کے اوپر جو سج دج کر بیٹھا ہوا ہے آقا وہ کون ہے؟ تو میرے آقا بالفاظ دیگر کہتے ہوں گے ارے جانتا نہیں یہ میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو بیٹھا ہے۔ آقا وہ کون ہے؟ میرے آقا کہتے ہوں گے ارے جانتا نہیں، ارے یہ وہ ہے جس کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ آقا وہ کون ہے؟ میرے آقا کہتے ہوں گے ارے جانتا نہیں، ارے یہ تو وہ ہے جس کو دنیا کے اندر داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے پکارا کرتی تھی۔
آقا وہ کون ہے؟ میرے آقا کہتے ہوں گے ارے جانتا نہیں یہ وہ ہے جس کو دنیا امیر خسرو کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ آقا وہ کون ہے؟ آقا کہتے ہوں گے ارے جانتا نہیں یہ گجرات شہر کی سرزمین کا شاہ دولہ دریائی بیٹھا ہوا ہے۔ آقا وہ کون ہے؟ میرا ذوق وجدان یہ کہتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا سے پوچھا جائے گا آقا وہ نور کے منبر کے اوپر سج دج کر بیٹھنے والا کون ہے؟ تو میرے آقا کہتے ہوں گے ارے جانتا نہیں یہ بیربل والا وہ عمر بیربل بھی ہے جس کو رب نے یہ مقام و مرتبہ دیا۔ صاحبان ذی وقار یہ نسبت بے معنی نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں لیکن وقت چونکہ میرے سامنے موجود ہے میں 5 منٹ میں مزید اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صاحبان ذی وقار یہ نسبت بے فائدہ نہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ نسبت والوں کا حال تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن رب کائنات کی جناب سے جن کو نسبت نصیب ہو گئی وہ نسبت والے جب میدان حشر سے گزرتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، مشکات المصابیح کے اندر حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نسبت والے کہ جن کو ان کے اعمال کے سبب جہنم کے توق و زنجیر ڈال کر جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا لیکن وہ ہوں گے صاحب نسبت۔ جب وہ لوگ میدان حشر سے ان کو گزار کر لے جایا جا رہا ہوگا ایسے عالم کے اندر وہ جہنمی جب نور کے اوپر سج دج کر بیٹھنے والے ان اولیاء کاملین کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا اے فرشتوں چند لمحات کے لیے ٹھہر جاؤ مجھے اس سے کچھ بات چیت کر لینے دو۔ تو فرشتے اس کو جب روکیں گے تو وہ بندہ صاحب نسبت وہ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے گا اے اللہ کے برگزیدہ بندے یہ تو بتا کیا تو مجھے نہیں جانتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت توجہ تو فرمائیے خدا کے لیے۔ میں نے عرض کیا میں اپنے وقت میں ہی رہ کر بات کر رہا ہوں، توجہ آپ کی توجہ چاہوں گا حضرت کی، میں تو حضرت کو سبق سنا رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث میں ہے میرے آقا کہتے ہیں وہ جہنمی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر عرض کرے گا اما تعرفنی یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہے گا بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ اب سنیے اس کا تعارف وہ کیا کہتا ہے۔ تعارف میں مشکات نے لکھا کہ وہ تعارف میں یہ کہتا ہے ارے اللہ کے برگزیدہ بندے ارے میں تو وہ ہوں انا الذی وهبت لک الشربۃ، ارے میں تو وہ ہوں جس نے دنیا کے اندر رہ کر تیرے ساتھ نسبت قائم کر لی تھی اور تجھے ایک مرتبہ پانی کا پیالہ عطا فرما دیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسرا جہنمی بھی جب گھسیٹا جا رہا ہے وہ بھی اپنا تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے اما تعرفنی یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا تو نہیں جانتا، بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے انا الذی وهبت لک وضوء، ارے وہ میں تو وہ ہوں کہ جو دنیا میں رہ کر تیری خدمت پر مامور رہا کرتا تھا اور تجھے وضو کروا دیا کرتا تھا، تو میرا تعارف نہیں جانتا۔ اب وہ اللہ کے ولی اپنے ممبروں کو چھوڑ کر اللہ کی جناب میں جا کر کھڑے ہو کر عرض کریں گے مولا ہمیں تیری جنت گوارا نہیں ہے۔ رب کہے گا بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی اللہ کی جناب میں عرض کرے گا مولا ہم یہ جنت کے اندر جانا اس وقت تک گوارا ہی نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری نسبت والے ہمارے ساتھ جنت کے اندر۔ رب کائنات کہے گا یہی تو میں منظر آج قیامت کے دن لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ صاحبان نسبت جو ہو گئے ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ رب کہے گا میں یہی تو دکھانا چاہتا تھا۔ پھر رب کائنات کہے گا ارے تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے کہ میں نے تو اپنے کلام کے اندر پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا ارے آج جس کے لیے تم بخشش مانگتے چلے جاؤ گے رب کائنات اسی کو بخشش عطا فرما۔ ایک حدیث رسول پیش کر کے اپنی بات ختم۔ صحیح ابن حبان کے اندر جلد 8ویں کے اندر صفحہ نمبر 866 کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ صاحبان نسبت جو اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم کر لیتے ہیں، ان کی نسبت کا حال یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ایسی ہے فضلا ملائکۃ سیار یتبعون مجالس الذکر فاذا رجل قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتی یملؤ بینہم وبین السماء الدنیا فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا الى السماء۔ بڑی طویل حدیث کے الفاظ۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کی جناب سے اجازت لے کر فرش زمین کی طرف اترتے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں۔ معلق زمین و آسمان کے درمیان میں رکے رہتے ہیں، نیچے نہیں اترتے،
اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ توجہ، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ فَإِذَا رَجُلٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. وہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ فرش زمین کی طرف نظر لگا کر رکھتے ہیں اور ہر دم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے. اللہ کے ذکر کی مجلس کی تلاش میں وہ فرش زمین کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی مجلس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی چونکہ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ فرش زمین کی طرف اتر کر وہ رب کی طرف سے جو انوار و تجلیات اپنے پروں میں چھپا کر لاتے ہیں، وہ پھر اس مجلس کے اوپر غرا کر واپس اللہ کی جناب میں چلے جاتے ہیں. اللہ کی جناب میں جب پہنچتے ہیں تو رب کائنات ان سے سوال کرتا ہے، فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں؟ من این جئتم، کہاں سے آتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں مولا تو ہمارے جاننے سے زیادہ بہتر جانتا ہے. رب کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں؟ من این جئتم قالوا جئنا من عند عباد لک یسبحونک ویکبرونک. عرض کرتے ہیں مولا جو ڈیوٹی لگائی تھی کہ مجلس ذکر والوں کی تلاش کرو، تو ہم نے ذکر والوں کی مجلس کو دیکھا اور تیری طرف سے انوار و تجلیات لے کر جو گئے تھے ان پر برسا کے واپس آ رہے ہیں. رب ان سے پوچھتا ہے، توجہ، رب ان سے پوچھتا ہے اچھا تم ادھر سے آتے ہو، اچھا ان بندوں کی کیفیت کیا تھی بتاؤ، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ تو جس سے تیری جنت کو مانگ رہے تھے، تیری رضا مانگ رہے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا یسبحونک، وہ تو تیری تسبیحات کو پڑھ رہے تھے، ویکبرونک، تیری تکبیرات بیان کر رہے تھے، ویحللونک، وہ تیری تحلیلات کو بیان کر رہے تھے. مولا وہ تو یہی کر رہے تھے. رب کہتے اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ تو بتاؤ یہ مانگ رہے؟ ہاں. تو اور عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. رب کہتے اچھا تو پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر کے ان کو جنت کا راہی بنا دیا ہے. حدیث ادھوری ہے. رب کائنات کی جناب میں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ سارے اہل ذکر تو نہیں تھے، کچھ بندے درمیان میں ایسے بھی تھے کہ جن کا منشا کسی صورت بھی یہ نہ تھا کہ وہ تیرا ذکر کرتے، وہ تو ویسے ہی جا کر بیٹھے ہوئے. جیسے کہ عام طور پر کیفیت ہوتی ہے کہ چلو چلتے ہیں لنگر ہی مل جائے گا، تو ویسے ہی آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب مولا ان کے لیے کیا ہے؟ تو وہ فرشتے اللہ کی جناب میں جب عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے ذکر نہیں کر رہے تھے، وہ ویسے ہی آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو رب کائنات کہتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے. رب کہتے تم گواہ رہو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے. قال فهم القوم لا يشق بهم جلیسهم، فرمایا تم گواہ رہنا، مجھے اپنی عزت، اپنی کبریائی اور اپنے جلال کی قسم ہے، وہ ذکر کریں نہ کریں ان نسبت والوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، میں صرف اس کی نسبت کی برکت سے ان کو بھی جنت کا تحفہ عطا فرماؤں. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بیربل شریف، فیضان اولیاء. ماشاءاللہ مفتی ابن مفتی مفتی محمد طفیل نعیمی صاحب کے صاحبزادے